جو انسان کسی دوسرے انسان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، اللہ اس کو دو عذاب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا۔ ہم اس دنیا میں we have come in this world to become عبد، اللہ کے بندے بننے آئے ہیں ہم اس دنیا کے اندر۔ اپنے آپ کو جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہو ان کے نفوس کے آگے جھکا دو، اپنی انا کو مار دو، تو پھر لوگ تم سے پیار کریں گے۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ۔ رند کہتے ہیں شرابی کو، رند از an alcoholic۔ زاہد a pious man۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ پتہ نہیں اللہ کو کون پسند ہے۔ میں دیکھتا تھا نا کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، اور میں رکھ نہیں سکتا تھا، تو وہ دن میرے جو تھے نا وہ بڑا اپنے آپ میں کٹتا تھا، مجھے بڑی ندامت ہوتی تھی اور میں بڑا روتا تھا۔ میرا بیٹا ہے اور میں ملک کا بادشاہ ہوں اور وہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میں اس کو برا بھلا کہوں، جو بھی کہوں، whatever I say to him is a separate thing, but if you will say something wrong about him, I will not like it. Will I like it? I will not like it. And what if I'm the president of the country and you're living in my country and I know you're talking ill against my son? I will not like it. تو یہ تو میں ہوں، میرے سے زیادہ میرے بیٹے سے پیار کرے گی میری بیوی یعنی اس کی ماں، اور اس سے 70 گنا زیادہ پیار کرے گا اس سے میرا اللہ۔ ہاں، تو اس رب کے سامنے جب اس کے بندے کی برائی ہوتی ہے تو دو کام ہوتے ہیں میرے دوستوں، دو کام ہوں گے۔ پہلا یہ ہوگا، جو انسان کسی دوسرے انسان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، اللہ اس کو دو عذاب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا۔ وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا، اللہ ساری زندگی اس کو کوئی نہ کوئی غم لگا کر رکھیں گے۔ میری اس بات کو یاد رکھنا۔ اور ایک معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، وہ کیا کہ جیسے ہی جس کی برائی کرے گا نا کوئی انسان، جیسے یہ انسان اس کے سامنے آئے گا، اللہ کا ایک آسمانی نظام چلتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کو کہے گا یہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یار یہ مجھے کیوں نہیں اچھا لگ رہا۔ آپ اس سے ملیں گے، بات کریں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کیوں نہیں مجھے اچھا لگ رہا۔ اور اس کے علاوہ جو غیبت کرے گا وہ ویسے ہی اپنی ساری کی ساری نیکیاں جو ہے اس کے حوالے کر دے گا۔ لوگ کہا کرتے تھے امام ابو حنیفہ is a great miser. People used to say Imam Abu Hanifa is a great miser. People talk against him but he never ever talks against anyone. People end up giving their hasanat to Imam Abu Hanifa. He never gives any of his hasanat to anyone. So they used to say he's a great miser. تو میرے عزیز دوستو، ہم اس دنیا میں we have come in this world to become عبد، اللہ کے بندے بننے آئے ہیں ہم اس دنیا کے اندر۔ اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے تو اللہ نے ان کی بندگی کی تعریف کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ ہم تو بندہ بننے آئے ہیں یہاں پر، اپنی ساری خواہشات کو مارنے آئے ہیں۔ میں نے یہ جو گشت تھی، یہ میں ابھی آپ کو جو ہم نے گشت کی تھی عامر بھائی کی طرف، اس میں نے دیکھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگ انبیاء کے دوست کیسے بنتے تھے، کیونکہ انبیاء اپنے آپ کو لوگوں کے نفوس کے آگے جھکا دیا کرتے تھے۔ انبیاء، میں نے دیکھا مولانا نے اپنے آپ کو عامر خان کی جو باتیں تھیں، اس کا جو کام تھا، اس کے آگے جھکا دیا۔ اللہ کی شان، مولانا کے بیٹے نے اس نے ایک پروگرام کیا تھا ایسا جس کے اندر
جو سوسائٹی کے اندر the ills that were happening in the society, he did a program on that. His son saw it and his son explained them to Maulana. Maulana remembered a few things, so Maulana started speaking about it. He was amazed. Maulana said, you did this, iske bare mein Allah ke Nabi ki hadith ye hai. So he was amazed. Really? Is this what the Prophet of Allah said about this? He says, yes. You did a program on women. This is what Allah says about a mother in Islam. This is what the Prophet of Allah says about a wife in Islam. And this is how he was with his wives. This is what the Prophet of Allah has to say about daughters in Islam. This is what the Prophet of Allah has to say about sisters. And he was absolutely flabbergasted. He said, I didn't know that this is what Islam is. Then Maulana says, I'm going to write this, everything in English, and I'm going to send it to you. Maulana said, then you did a program on water. This is what the Prophet of Allah has to say about water, using water. He says, then you did a program about earning properly. He says, Islam has a big chapter against haram. اسلام کے اندر حرام بہت برا سمجھا جاتا ہے. اسلام کے اندر دعوت دی جاتی ہے حلال کمانے کی. And this is what the Prophet of Allah has to say about this, and this is what Allah has to say about this. تو وہ سب کانشیسلی دین کی بات سنتا گیا. 2-2.5 گھنٹے اس نے خود بات کی, 3.5 گھنٹے پھر اس نے مولانا کی باتیں سنی. اور میرے دوستو, by the time this whole visit ended, he said for the first time, inshallah. مولانا نے کہا, دیکھو میں یہ چاہتا ہوں, اور کچھ نہیں تو کوشش کر کے تم نماز پڑھنا شروع کر دو. He didn't agree to this in Mecca, but when we were coming out from Medina, he said, اچھا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, آج سے نماز شروع کر دو. تو میرے عزیز دوستو, ہم تو ساری انسانیت پر رحم کھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم ساری انسانیت کے لیے رحم کھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اپنے آپ کو جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہو ان کے نفوس کے آگے جھکا دو, اپنی انا کو مار دو, تو پھر لوگ تم سے پیار کریں گے. ہاں, یہ بڑا مشکل کام ہے. When I was leaving for 4 months, the first time Maulvi Tariq Jamili Sahab gave me dawat, 5 years later I went for 4 months. And when I made up my mind to go for 4 months, I still remember. I called him up and I said, Maulana, I'm going for 4 months. And you know why am I going for 4 months? He says, why? I said, because you never condemned my singing. You never condemned my singing. You never condemned me while others were condemning me. You never condemned me. And that is the reason why I'm going for 4 months. All you had to do was just condemn me once. All you had to do was just condemn me once, and I would have never ever come close to you. But because you never did it, that's why I'm going. ہاں, یہ بڑا مشکل پرچہ ہے, بڑا مشکل پرچہ. اللہ مجھے بھی سمجھا دے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے ہاتھ سے بھی لوگ اس طرح وصول ہوں. ہاں جی, میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری بات بھی لوگوں تک پہنچ جائے, لیکن اس کے پہنچانے کی یہ شرطیں ہیں. ہاں, کسی کو آدمی نیچی نظر سے نہیں دیکھے. وہ ایک شعر ہے, کیا سناؤں تمہیں شعر, اردو نہیں سمجھ میں آتی تم سب کو؟ ہاں جی, آتی ہے. نہیں, آپ لوگوں کے پاس آنے کے بعد ہی تو میری انگلش ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے سامنے انگلش نہیں بولوں گا تو کس کے سامنے انگلش بولوں گا؟ ہاں جی, ایک شعر ہے میرے دوستو, زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ. رند کہتے ہیں شرابی کو. ہاں, رند از an alcoholic. زاہد a pious man. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. ہاں, پتہ نہیں اللہ کو کون پسند ہے. ہاں ہاں ہاں,
You know, my those days in which I was trying to get out of music, I still miss those days. Because those days, every time I used to see others, you know, میں دیکھتا تھا نا کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے, اس کے سر پہ ٹوپی ہے, اور میں رکھ نہیں سکتا تھا. تو وہ دن میرے جو تھے نا وہ بڑا اپنے آپ میں ٹوٹتا تھا, مجھے بڑی ندامت ہوتی تھی اور میں بڑا روتا تھا. جب 4 مہینے کے بعد توبہ کر لی, پھر میں نے کہا بس اب تو میں آج کے بعد ٹھیک ہو گیا. ہاں, پھر وہ تعلق نصیب نہیں ہوا کبھی. آپ یقین کرو, میں اس دور میں جو میری گناہوں سے بھری ہوئی زندگی تھی, میں ایسے سچے خواب دیکھتا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. سچے خواب دیکھتا تھا. ہاں, اور بائی دا ٹائم یہ ہوا تو طبیعت کے اندر عجب آ گیا. آپ میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ میری بھی حفاظت کریں. آمین. ہاں میرے دوستو, تو یہ دعوت کے کام کے لیے بہت ضروری ہے